ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے جو اللہ ساری کائنات دا کلہ ہی خالق، کلہ ہی مالک، کلہ ہی مشکل کشا اور کلہ ہی حاجت روا ہے۔ لکھا کروڑا انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت مبارکہ دے حوالے دے نال گفتگو ہو رہی سی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے او پیارے اور لاڈلے صحابی نے جنہ دے بارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دے کولو پوچھیا گیا اللہ دے پیارے حبیب ای الناس احب الیک، لوگاں دے اندروں سب تو زیادہ محبوب تواڈے نزدیک کون ہے؟ پوچھن والیاں میری اور تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ عورتاں دے اندروں سب تو زیادہ محبوب میرے نزدیک جدا مقام اور مرتبہ ہے، فرمایا وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اماں جی فرما دیاں نے من الرجال، مرداں دے اندروں کیڑا مرد ہے جیڑا تانوں سب تو زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا ابو کا، تیرے باپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمانیاں نے میں پوچھیا میرے ابے تو بعد مردان دے اندروں سب تو زیادہ محبوب ترین شخصیت کیڑی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن خطاب محبوب مصطفیٰ نے نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب دے اندر دودھ دا پیالہ میرے سامنے پیش کیتا گیا اور میں اس دودھ دے پیالے دے اندروں دودھ پیتا ہے اور پھر میں وہ پیالہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو دے دیتا۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے پیارے حبیب اس خواب دی تعبیر کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس خواب دی تعبیر علم ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو علم و عمل اور فہم و فراست
عطا فرمائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر دی قمیص عمر دے ٹخنیاں تک لمبی قمیص پہنی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ آپ نے تعبیر فرمائی کہ لمبی قمیص عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام مضبوط اور کامل اور بہترین ایمان میرے عمر نو عطا فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیتا ہے، مسلمان ہوئے، اللہ دے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آگئے۔ آگے کہنے لگے اللہ دے پیارے حبیب کیا اسی حق دیاں سچے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں ذات دی قسم ہے جدے حد دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، اسی حق تے ہاں، اسی سچے ہاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے کہ حق تے ہو کے پھر چھپ کے اور ڈر کے اللہ دی عبادت کرنا عمر دے وارے دے اندر نہیں ہے۔ اس تو پہلا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آ چکے سن، آپ دار ارقم دے اندر موجود نے۔ دار ارقم ایک صحابی رسول دا گھر ہے، او دے اندر صحابہ تشریف لے آندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تعلیم دیندے اور او دے اندر ہی عبادت کیتی جاندی اور عبادت دے مسائل صحابہ دے سامنے رکھے جاندے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیت اللہ دے اندر جا کے نماز پڑھیں گے، دو صفاں بن گئی ہیں، ایک صف امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت دے اندر اور دوسری صف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت دے اندر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے بیت اللہ دی طرف چل پئے۔ بیت اللہ دے اندر آئے، جس وقت ویکھیا ہے ایک دی قیادت سیدنا امیر حمزہ کر رہے ہیں اور دوسرے دی قیادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ قریش مکہ دے چہرے مرجھا گئے اور حرم دے اندر نماز صحابہ نے ادا کی تھی۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقب عطا فرمایا فاروق۔ آپ نے فرمایا کہ عمر تو فاروق ہے، فاروق دا معنی ہوندا ہے حق اور باطل دے اندر فرق کرن والا، سچ اور جھوٹ دے درمیان امتیاز کرن والا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ قد جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ نے حق عمر دی زبان تے بھی رکھ دیتا ہے اور عمر دے دل دے اندر بھی حق نو رکھ دیتا ہے۔ اور وہو الفاروق، عمر فاروق فرق اللہ بین الحق والباطل، اللہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے ذریعے حق اور باطل دے درمیان فرق کر دیتا ہے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی اللہ ذوالجلال والاکرام کو ڈرن والی شخصیت، اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والی شخصیت ایسی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن میرے دل دے اندر بات آئی کہ تو امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، 22 لاکھ مربع میل دا اللہ نے تینوں حکمران بنایا ہے۔ یہ بات کہندے نے میرے دل دے اندر آئی تے پھر فوراً میں یہ سوچیا کہ عمر تو کوئی بہت بڑے امیر کبیر گھرانے دے نال تعلق نہیں رکھدا، تیرا باپ او دے کول اونٹ سن اور تو اونٹ چران والا عمر ہے، اور اسی طرح بنو مخزوم قبیلے دی انہاں دی خالہ دیاں بکریاں بھی عمر دے کول ہویا کردیاں سن۔ اے عمر تو اپنی خالہ دیاں بکریاں چران والا، اللہ نے تینوں اسلام دے نال عزت عطا فرمائی، اسلام دی وجہ تو اللہ نے تینوں شان و شوکت عطا فرمائی، اور قرآن دے نال اللہ نے تینوں بلند مقام عطا فرمایا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب نو ویکھیا رہی تو عمر بن الخطاب آخذ تبنۃ من الارض، زمین تو ایک اٹ چکی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور فرماندے نے لیتنی کنت ہذہ التبنہ، کاش کہ میں ایک اینٹ دی طرح روڑے دی طرح ہوندا، لیتنی لم اخلق، کاش کہ میں پیدا ہی نہ کیتا جاندا، لیت امی لم تلدنی، کاش کہ میری ماں مینوں جنم ہی نہ دیندی، لیتنی لم اکو شیئن، کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوندا، لیتنی کنت نسیا منسیا، کاش کہ میں ایسا ہوندا کہ جنہوں لوگ بھول جاندے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی عاجزی اور انکساری عبداللہ بن عیسیٰ بیان کردے نے، بہت بڑے تابعی اور محدث نے، کہندے نے کان فی وجہ ہی عمر خطانی اسودانی من البکاء، فرماندے نے عمر اللہ دے ڈر دی وجہ تو، اللہ دے خوف دی وجہ تو اتنا رویا کردے سن کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرہ مبارک دے 2 سیاہ لکیراں بن گئیاں رو رو کے، جتھے پانی مسلسل چلدا رہندا ہے گردا رہندا ہے اتھے پانی اپنے نشان چھوڑدا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کثرت دے نال رویا کردے سن، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کہا کرتے سن لو نادی مناد من السماء، کہ اگر قیامت والے دن کوئی منادی دین والا آواز دین والا آواز دے ایھا الناس انکم داخلون الجنہ، اے سارے لوگو تسی سارے دے سارے جنتی ہو، تسی سارے دے سارے تانوں جنت دا داخلہ نصیب ہو چکے ہیں، الا رجلا واحدا، ایک شخص ایسا ہے جنہوں جنت دے اندر داخلہ نصیب نہیں ہونا،
لخشیت ان اکونہ، عمر فرماندے نے میں ڈراں گا کہ شاید وہ میں ہی عمر ہوا۔ ولو نادى مناد ایھا الناس انکم داخل النار الا رجلا واحدا، فرمایا پھر اعلان ہوئے قیامت والے دن ہے لوگوں سارے دے سارے جہنم دے اندر، الا رجلا واحدا، صرف ایک بندہ ہے جڑا جنتی ہے۔ لرجوت ان اکونہ، عمر فرماندے نے پھر بھی میں امید رکھاں گا کہ وہ جنتی میں ہی ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز دے اندر اس قدر نماز دی محبت، نماز دی الفت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حشام بن حسن کہندے نے کہ نماز دے اندر اس قدر قرآن پڑھ دے، کان عمر یمر بالآیہ، جس وقت قیامت اور آخرت دا تذکرہ قرآن دی جس آیت دے اندر ہوندا، فرمایا عمر اس آیت نو پڑھ کے فبکا حتی یسقط، عمر اس قدر رویا کردے سن کہ عمر گر جایا کردے سن۔ حشام بن حسن تابی نے بہت بڑے محدث نے فرماندے نے کہ ثم یلزم، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نڈھال ہو جاندے کہ دیواراں دے نال ہاتھ لگا کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر واپس جاندے۔ یحسبونہ مریضاً، نماز پڑھن تو بعد بسا اوقات عمر دی اے حالت ہو جاندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ گمان کر دے کہ عمر بیمار ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے او پیارے صحابی نے جنہاں دے بارے بڑے جلیل القدر تابعی حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن، اگر کسی بندے نے، اگر مسلمانہ دے کسی گروہ نے اپنی مجلس نو خوشگوار بنانا ہوئے، اپنی مجلس نو بہترین بنانا ہوئے، تے فرمایا کردے سن کہ اس مجلس دے اندر عمر دا ذکر کر دیو، عمر دے ذکر دے نال، عمر دے تذکرے دے نال مجلس خوشگوار ہو جائے گی۔ سیدنا قبیصہ بن عامر بیان کردے نے، امام شعبی رحمہ اللہ نے اس قول کو نقل فرمایا ہے، فرماندے نے کہ میں عمر دے نال رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر دا میں ساتھ اختیار کیتا ہے۔ عمر اللہ دے قرآن دی بہت زیادہ تلاوت کرن والے، عمر ہر وقت دین دا علم سکھن اور سکھان دا جذبہ رکھن والے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز نو بہت زیادہ پسند کرنے والے۔ توجہ کرنا اس مقام دے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی آخری نماز، امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف دے اندر اس واقعے دا تذکرہ فرمایا، ابو لولو مجوسی نے وار کیتا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے، پیٹ چاک ہو گئے، آنتڑیاں باہر، اور جو کچھ کھادا پیتا جاندہ ہے سارا پیٹ دے ذریعے، آنتڑیاں دے ذریعے باہر، انتہائی نڈال اپنی جگہ تے پکڑ کے صحابی نو اگے کیتا، آپ پیچھے بیٹھ گئے اور بے ہوش ہو گئے، غشی دی حالت دے اندر صحابہ نے چکیا، گھر دے اندر لے گئے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری دے اندر اس بات دا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا کہ
نماز گزر رہی ہے، وقت گزر رہا ہے نماز دا، توجہ کرنا، عمر زخمی ہے، موت و حیات دی کشمکش دے اندر ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو اگر عمر دے حوالے دے نال کسی چیز دا فکر ہے، او فکر ہے وے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ نماز دا وقت قریب ہے، نماز دا وقت گزر جائے گا، عمر نو ہوش دے اندر لیاؤ اور عمر اپنی نماز مکمل کر لے۔ صحابہ اکرام نماز دے حوالے دے نال اس قدر سنجیدہ، بار بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیداری دے حوالے دے نال انہوں بیدار کیتا جا رہے ہیں، غشی دور کرنے واسطے مختلف طریقے آزمائے گئے، لیکن عمر ہوش دے اندر نہیں آ رہے۔ کسے کہن والے نے کیا کہ عمر دے کان دے اندر اے آواز دیو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ جس وقت کہن والے نے عمر دے کان دے اندر عمر زخمی ہے، آنتڑیاں پیٹ تو باہر نے، غشی دی حالت دے اندر کہن والے نے عمر دے کان دے اندر کیا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، عمر ہڑبڑا کے فوراً بیدار ہوئے، ہوش دے اندر آئے اور پوچھیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ فرمایا جی ہاں لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، امیر المومنین تہاڈی نماز رہندی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع تے فرمایا سی، فرمایا لا حظ فی الاسلامی، فرمایا اس بندے دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں جیڑا بندہ نماز دی فکر نہیں کردا، جیڑا انسان نماز دی فکر نہیں کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ کرنا، سیدنا علی بن حسین فرماندے نے کہ میرے کو سوال ہویا کہ عمر اور ابو بکر دے بارے تہاڈا کی خیال ہے، انہاں دا کی درجہ ہے؟ تے علی بن حسین فرمان لگے میرے نزدیک عمر دا اور ابو بکر دا او درجہ ہے جیڑا درجہ آج درجہ کیے کہ عمر بھی میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بائیں طرف لیٹے نے، اور ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دائیں طرف لیٹے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عباس بن عبد المطلب، سیدنا عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا، فرماندے نے میں عمر دا پڑوسی، توجہ میرے والے کرنا، کہنے لگے کہ میں عمر دا پڑوسی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی با اخلاق اور نماز دے اندر رات نو اللہ دے سامنے گڑ گڑان والے اور رون والے، میں اللہ ذوالجلال والاکرام کو دعا کی تھی، اللہ مینوں خواب دے اندر عمر دا دیدار نصیب فرما۔ فرماندے نے میری دعا میرے اللہ نے قبول فرمائی، اور خواب دے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مینوں ملے۔ میں عمر کو پوچھیا رضی اللہ تعالی عنہ، اے عمر اللہ نے کی عطا فرمایا؟ فرماندے نے میں عمر نو اس حالت دے اندر ویکھیا خواب دے اندر کہ عمر مدینے دے بازار دے اندروں گزر رہنے، اور انہوں نے مکمل ہیرے اور جواہرات انہوں دے پورے جسم دے۔ میں پوچھیا عمر اللہ نے کی معاملہ کیتا، کی عطا فرمایا؟ عمر فرمان لگے کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگر میرا اللہ رحیم اور کریم نہ ہوندا تے عمر دیاں سانساں اکھڑ جانیاں سن۔ میرے اللہ نے میرے تے رحم فرمایا، میرے تے فضل اور کرم فرمایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
انتہائی جلیل القدر صحابی نے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ کہا کرتے ہیں کہ فاروق اعظم بڑے سخت ہے سن، فاروق اعظم نعوذ باللہ غاصب ہے سن۔ لوگ کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخت ہے سن۔ عمر کس بات دے اندر سخت سن؟ توجہ کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک فرماتے ہیں بڑے ہی رحم دل اور صحابہ دیاں نشانیاں اللہ پاک نے فرمایا کہ تورات دے اندر بھی موجود نے، انجیل دے اندر بھی موجود نے۔ صحابہ دیاں نشانیاں یہودی ویندے پے نے، عیسائیاں دے راہب، عیسائیاں دے حبار بڑے علماء انہاں دے سامنے انجیل نو پڑھدے نے اور صحابہ دیاں نشانیاں اپنے سامنے رکھ دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ میرے والے کرنا، جڑی بات میں سمجھانا چاہنا وا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑا مقام عطا فرمایا، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل تے اللہ نے اسلام نو پھیلان دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اسلام دے جھنڈے 22 لاکھ مربع میل تے اللہ پاک نے گاڑن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک فرماندے ہیں میرا فاروق، میرا عمر فاروق اس قدر ایمان دے نال مالا مال ہے، اس قدر ایمان دے نال مالا مال ہے۔ فرمایا جس گلی دے اندروں، جس بازار دے اندروں عمر گزر دے شیطان اور راویں چھڑ جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا عمر جتے جتے عمر دا تذکرہ ہوندہ ہے ایمان تازہ ہوندہ ہے۔ عمر دے تذکرے دے نال شیطان نسدہ جے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر نو بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ آپ فرماندے نے میرے تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا، نبوت دا تاج اللہ نے کسے دے سر تے سجانا ہوندا تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ عمر نو نبی بنانا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اے فضائل انسان نو ایویں حاصل نہیں ہو جاندے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جس وقت مسلمان ہویا تے میریاں روزانہ ہی لڑائیاں قریش مکہ دے نال بلا ناغا۔ عمر فاروق فرماندے نے کدے او میرے تے غالب آ جاندے، کدے میں انہاں تے غالب آ جاندہ۔ ایک دن فاروق اعظم فرماندے نے قریش مکہ کٹھے ہو کے مینوں پکڑیا، بہت شدید مارن دے سن۔ میرے ماموں آئے، آگے کہنے لگے کہ رک جاؤ، یہ میرا پانجا ہے تے میری امان دے اندر ہے۔ لوگ واپس چلے گئے پر کہنے لگے کہ میں نے سکون نہ آیا۔ میں پھر
قریش مکہ دے سامنے اسلام دی دعوت، اسلام دا پرچار، میرا ماموں درمیان دے اندر آڑے آیا۔ میں اپنے ماموں کو گیا، میں کہا ماموں تو میں نو اپنی امان دیتی نا؟ جی ہاں۔ فرمایا میں تیری امان واپس کرنا، میں نو تیری امان دی ضرورت نہیں۔ سیدنا عمر فرماندے نے کہ میں جس وقت غریب فقراء مسلمان نو ویندا، مسلماناں نو کہ انہاں تے ظلم ہو رہا، زیادتیاں ہو رہی ہیں، تے عمر فاروق فرماندے نے میں خواہش کردہ کاش اے لوگ میرے والے مڑ آن اور میرے مسلمان بھائیاں نو چھوڑ دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف فرمانے، عمیر بن وہب آئے، بدر ہو چکی، عمیر بن وہب اندہ بیٹا گرفتار ہوئے ہے، مدینے دے اندر قیدی ہے۔ اے عمیر اور صفوان بن امیہ انہاں دونوں نے نا حتیم دے اندر بیٹھ کے مشورہ کیتا آپس دے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ درمیان دے اندر ساڑھے درمیان تفریق ڈال دیتی، میرا دل کرتا ہے کہ میں نعوذ باللہ جا کے قتل کر دے میں، لیکن میرے تے قرض ہے اور میرے اہل و عیال نے پیچھے۔ صفوان کہنے لگیا کہ عمیر تو جا اور تیرا قرض بھی میں اتار دینا اور تیرے بیوی بچیاں دا جو بھی خرچ ہے میرے ذمہ، تو ایک کام کر کے آ۔ سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے کہ عمیر دے ہاتھ دے اندر میان دے اندر نکلی ہوئی تلوار، عمیر آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانپ لیا کہ اے بہت شاطر آدمی ہے اور اے مسلمانوں انہیں بہت نقصان پہنچایا ہے اور ہمیشہ جنگ دے اندر بھڑکان والا، مسلمانوں دے مقابلے دے اندر کفار نو لیان والا شخص ہے، اور اے دے اندر ایک صلاحیت ہے کہ اچانک تیزی دے نال اچانک حملہ کرتا ہے، اور یہ صلاحیت بہت کٹ لوگوں دے اندر موجود ہوندی سی۔ سیدنا فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کو لے کے آؤ عمیر نو۔ سیدنا فاروق اعظم نے عمیر نو پکڑیا اور پکڑ کے پچھلی سائڈ تو پکڑ کے قمیض تو تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو چھوڑ دیو۔ سیدنا فاروق اعظم نے چھوڑ دیتا اور آپ دے قریب ہی کھڑے رہے تلوار لے کے سیدنا فاروق اعظم کہ کتے عمیر اچانک نبی پاک دے حملہ نہ کر دے وے۔ عمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر کیویں؟ عمیر کہندا ہے میرا بیٹا قیدی ہو دی صورتحال حالات ویکھن واسطے آیا میں۔ فرمایا عمیر گل سدھی کر۔ کہنے لگیا اس مقصد واسطے ہی آیا۔ آپ نے پھر فرمایا، عمیر نہ منیا، آپ نے فرمایا تو تے صفوان نے حتیم دے اندر بیت اللہ دے اندر بیٹھ کے اے مشورے کرتے رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیتا جائے نعوذ باللہ، اور تیرا قرض اور بیوی بچیاں دا خرچ وہ نے اپنے ذمے لیا۔ کیا عمیر بات ہوئی؟ عمیر توجہ میرے والے کرنا، سیدنا عمر فاروق فرماندے نے کہ عمیر نے اگلی گل دا جواب نہیں دیتا۔ عمیر فوراً کہنے لگیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ
اللہ اکبر، توجہ کرنا، کلمہ پڑھے عمیر بن وہب مسلمان ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم جیڑا بھی دشمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف آ رہا ہوں، سیرت نگارہ نے لکھے صحابہ دے اندروں سب تو پہلا جدی دور اندیشی دے نال اس دشمن نو پانپ لیندے سن او سیدنا فاروق اعظم سن۔ اللہ نے بڑی دور اندیشی عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے نال بڑی محبت کرنے والے، بڑا پیار کرنے والے۔ ایک باری نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجنو دیوانی عورت نے زنا کر لیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں لے جاؤ تے انہوں کوڑے لگاؤ۔ جڑے صحابہ نے حد نافذ کرنی سی، حد لگانی سی، کوڑے لگانے سن، لے کے جا رہے ہیں۔ سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ فرمایا اس عورت نو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا اس بی بی نو لے کے جا رہے ہیں، زنا کیتا ہے، بدکاری کیتی ہے تے اینو حد لگان واسطے جا رہے ہیں۔ فرمایا انہوں واپس عمر دے کول لے کے چلو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے کول لے کے آئے۔ سیدنا فاروق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی۔ فرمایا رفع القلم عن ثلاث، نبی پاک نے فرمایا سی تینہ بندیاں تو اللہ نے قلم چک لیں، اگر وہ گناہ کرن انہاں دا گناہ تصور نہیں ہوئے گا۔ فرمایا ایک انہاں دے اندروں دیوانہ مجنوعے پاگل بندہ اگر وہ دے گلوں کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ دا گناہ لکھیا نہیں جاندہ۔ دوسرا فرمایا ستا ہویا بندہ نیند دے اندر اگر وہ دے گلوں کوئی گناہ سرزد ہو جائے فرمایا وہ دا گناہ بھی لکھیا نہیں جاندہ۔ اور تیسرا چھوٹا بچہ بالغ ہون تو پہلا اگر وہ دے گلوں کوئی گناہ سرزد ہو جائے اللہ نے قلم چوک دیتے نے، اللہ معاف کر دیندہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور کہہ رہے ہیں کہ اے علی تو میری رہنمائی صحیح فرمائی ہے، میرے علم دے اندر جگہ دے پیر نبی رب دے حبیب نبی دی اے حدیث موجود نہیں سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا ایک واقعہ توجہ دنال سننا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر دا بوسہ دیتا ہے، توجہ کرنا سر دا بوسہ دیتا ہے۔ واقعہ انجے کہ دو آدمیاں دا جھگڑا ہو گیا آپس دے اندر، ایک سیدنا علی المرتضی نے ایک دوسرا بندہ فیصلہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا۔ فاروق اعظم نے سیدنا علی المرتضی نو اس مدعی دے نال بٹھایا ہے، الگ نہیں بٹھایا، اوپر نہیں بٹھایا، جس جگہ تے وہ بیٹھے او دے نال بٹھایا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے دا رنگ متغیر ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فیصلہ کرن تو بعد اپنے بھائی کو بھائی میرے بھائی علی کیا تو میرے تے ناراض ہوئے، میرے تے غصہ ہوئے؟ فرمایا جی ہاں، میرے دل دے اندر ناراضگی آئی ہے کہ مینو تو ابو الحسن کر کے بلایا، کنیت دے نال بلایا، حالانکہ ساڑھے دونوں دا فیصلہ ہو رہا ہے، وہ مدعی ہے میں مدعا لے تے دونوں دا فیصلہ ہے۔ مینو بہتی عزت دیتی تے انہوں نام دے نال پکارے، کنیت دے نال جنہوں بلایا جاندہ ہے وہ دی عزت و دا احترام ہوندہ ہے۔ فرمایا مدعی دے سامنے تسی مینوں زیادہ عزت دیتی، زیادہ احترام کیتا ہے، قاضی دے لائق نہیں، قاضی دے لائق ہے کہ فیصلے تو پہلا
دونوں دے نال ایک جیسا سلوک کریں. فرمایا تسی مینوں ابو الحسن کر کے بلایا, مینوں عزت بہتی دیتی ہے, تسی مینوں اس طرح او دے سامنے اے عزت نہیں دینی سی. اللہ اکبر کبیرہ. اور سیدنا فاروق اعظم نے اس مقام تے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر نو بوسہ دیتا اور نالے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے, فرمایا لا ابقانی اللہ ارضاً لیس فیہا ابو الحسن. فرمایا عمر اس زمین تے رہنا ہی نہیں چاہتا جس زمین تے علی نہ ہوئے. اللہ مینوں اس زمین تے نہ رکھے جس زمین تے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک باری فرمایا ایک فیصلے تے کہ اگر آج علی نہ ہوندے عمر فیصلہ کر دیندہ تے فرمایا عمر ہلاک ہو جا. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت دے نال بڑا پیار کرنے والے, بڑی محبت کرنے والے اور بڑی الفت کرنے والے. اللہ اکبر. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فتوحات ہوئیاں, کیسر ٹوٹیا, کسرا ٹوٹیا, ایران فتح ہویا, روم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے. اور فرمایا کہ جس وقت فتوحات ہوئیاں بہت زیادہ مال غنیمت آیا تے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کرتے سن. اللہ اکبر. تے سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں کیا کہ امیر المومنین تہاڈا جڑا حق ہے سب تو پہلا تہاڈا حق ہے, اس واسطے تسی سب تو پہلا یہ اندروں اپنا حصہ تہاڈے واسطے مقرر کیتا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے ابدا بنفسے کا, اے عمر اپنے آپ تو شروع کرو, سب تو پہلا امیر المومنین نو حصہ دیتا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بلکہ سب تو پہلا حصہ بالاقرب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مال غنیمت دے اندروں سب تو پہلا آل رسول نو عطا کیتا جائے, آل رسول دے اندر تقسیم کیتا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. وَمِن بنی ہاشم, پھر بنی ہاشم دے اندر انہوں تقسیم کیتا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلا مال غنیمت دے اندروں جنہوں حصہ عطا کر دیں وہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فارض علی الحسن والحسین لمکانہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حصہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا انہاں دے بڑے مرتبے اور مقام دی وجہ تو ایک دفعہ شام دے اندروں کپڑا ہے مشہور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیتا ہے. پتہ چلے دونوں شہزادیاں نو نہیں ملیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم نے پھر دوبارہ سپیشل کپڑا منگوایا اور آپ خود سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوشاکاں منگوا کے دیتیاں. اللہ اکبر کبیرہ. اور خوش ہو گئے. انہی دیر تک آرام نہیں کیتا جنہی دیر تک برابری دنال بلکہ او دے دوئی اچھیاں پوشاکاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا دیتیاں. اللہ اکبر کبیرہ. بہت زیادہ عزت اور احترام کرنے والے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سیدنا فاروق اعظم فرما دینے میری یہ خواہش ہے, میری یہ تمنا ہے کہ میں
اپنے نبی دے نال رشتہ داری اختیار کر لواں. توجہ میری طرف کرنا, رشتہ داری اختیار کر لواں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے صحابہ دے نال مشورہ کیتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جا کے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جا کے مشورہ کیتا ہے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی, توجہ کرنا, ام کلثوم اپنی بیٹی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے نکاح دے اندر دیتی ہے. ایک بیٹا پیدا ہوا ہے تے ایک بیٹی رقیہ پیدا ہوئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نال, آپ دے اہل بیت دے نال سارے صحابہ ہی محبت کرنے والے, سارے صحابہ ہی پیار کرنے والے, لیکن کئی بدبخت لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے درمیان اور اہل بیت دے درمیان تفریق ڈال دینے. حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندیاں تے حسن نو بٹھا لیندے, اپنے کندیاں تے حسین نو بٹھا لیندے اور فرمایا کرتے سن انہاں کندیاں تے حسن انہاں کندیاں تے سوار ہویا جنہاں کندیاں تے اللہ اکبر کبیرہ, جڑے کندے کائنات دے اندر سب تو اعلیٰ سب تو عرفہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نال پیار کیوں نہ کرن, اس واسطے آپ نے سنیا, آپ دے ارشادات دے اندر سنیا نبی پاک فرمایا کرتے سن ہما ریحانتایا, یہ دونوں میرے پھول نے, یہ دونوں میرے پھول نے, حسن بھی میرا پھول ہے, حسین بھی میرا پھول ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حسن حسین دا رونا کائنات دے امام نبی نو چنگا نہیں سی لگدا. آپ گزر رہے نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے کولوں دی گزر رہے نے, رون دی آواز آئی ہے, حسن حسین دے اندروں کوئی ایک رو رہے ہیں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف لے کے چلے گئے. آپ نے فرمایا انہاں نو رویا نہ کر, یہ جس وقت روندے نے تے میں محمد نو تکلیف ہوندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ میرے ولے کرنا, یہ ساریاں روایتاں اہل بیت دے مناقب اور فضائل دیاں کیوں بیان کرنے والے, حضرت عمر بیان کرنے والے, حضرت ابو بکر بیان کرنے والے, انس بن مالک بیان کرنے والے, سیدنا ابو ہریرہ بیان کرنے والے, ابو طلحہ بیان کرنے والے, زبیر بیان کرنے والے, سعد بیان کرنے والے, سعید بیان کرنے والے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت دے فضائل آپ خود بیان کر دینے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دل دا کالا, یہ زبان دا کالا, یہ کپڑے کالے رکھن والا ابلیس یہ تفریق ڈال دیں, یہ کہندہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت دے درمیان الفت نہیں سی. اللہ دا قرآن آندہ ہے روحما بینہم, یہ آپس دے اندر پیار کرنے والے. اللہ دا قرآن آندہ ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی. اے ابلیس کہندے نے کہ صحابہ دے دل دے اندر بغض ہے, صحابہ دے دل دے اندر حسد ہے, صحابہ دے دل دے اندر عناد ہے. اللہ دا قرآن کہندے ہے صحابہ دے دل دے اندر اللہ نے تقوی رکھی ہے, اللہ نے تقوی رکھی ہے. متقی بندہ حاسد نہیں ہوندا, متقی بندہ بغض رکھن والا نہیں ہوندا. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ ذوالجلال والاکرام مینوں تے تانوں سارے نوں صحابہ دے نال اور اہل بیت دے نال پیار اور محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے. ساڈا عقیدہ ہے, ساڈا ایمان ہے کہ جس نماز دے اندر درود نہیں وہ نماز ہی اللہ قبول نہیں کرتا. اے ساڈا عقیدہ اسی کہنے ہیں کہ نماز دے اندر درود واجب ہے, نماز دے اندر درود ضروری ہے. تے درود اللہم صلی علی محمد, اے اللہ اپنے پیارے حبیب تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. وعلا آل محمد, اے اللہ اپنے سونے حبیب دی آل دے اتے کروڑا ارباں رحمتہ نازل فرما. اسی تا اپنی ہر نماز دے اندر اور ہر نماز دے ہر تشہد دے اندر
کائنات دے امام نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اور آپ دی آل تے درود پڑھنا واجب اور ضروری سمجھنے اللہ سچی محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم وفقنا لما